خاور صاحب پہلے تو اگر آپ اسلام آباد سے ہمیں اگر کوئی بھی آپ کے پاس لیٹسٹ ہو کچھ شیئر کرنے کو یا اوور آل ماحول پہ آپ ہمیں پہلے بتائیے گا. بہت شکریہ بدامی صاحب. گھنٹہ بھر پہلے آپ سے ملاقات ہوئی تھی. پچھلے گھنٹے کے دوران جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو دونوں فریقین ہیں ان کے درمیان جو رابطہ ایک ہونا تھا وہ ویسے تو جو ایڈوانس پارٹیز کے درمیان تو آلریڈی تھا, لیکن جب سے وفود پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کے درمیان بھی رابطہ ایک ہو چکا ہوا ہے. سو جو ایک انٹریکشن بٹوین دا ٹو سائڈز ہونی تھی وہ بھی ہو رہی ہے, ہو چکی ہے. اب اس کے اوپر سارا کام ہو رہا ہے اور اب ایک ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہونی ہے جس کے اندر ظاہر ہے پاکستان بینگ ہوسٹ جو ہے وہ بھی کسی لمحے اس کی بھی خبر ہمارے سامنے آ جائے گی. سو جو خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں, جو اطلاعات آ رہے ہیں وہ شواہد یہی بتا رہے ہیں, اشارے یہی بتا رہے ہیں کہ آج انشاءاللہ کچھ نہ کچھ جو ہے اس کا جو اب نتیجہ جو ہے کسی بھی لمحے آپ کو شام تک مل جائے گا اور اسی کے اوپر ہماری نظر ہے اور لیٹس ہوپ سو کہ انشاءاللہ. خاور پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا. اعزاز چودھری صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ. سر ایک تو آپ پہلے تو اس پہ بتائیے گا, یعنی جو اس کا خاص پس منظر ہے ان ملاقاتوں کا وہ تو اپنی جگہ ہے ہی, لیکن بذات خود یہ بات کہ وہ ملک جس کے بارے میں پروپیگنڈا یہ کیا جاتا تھا, جس کی صرف ایک ہی تصویر پیش کی جاتی تھی کہ خدا نہ خواستہ یہ دہشت گردی کا نہیں بلکہ دہشت گردوں کا مرکز ہے, حالانکہ ہم تو اس کا شکار ہو رہے ہوتے تھے لیکن سیف ہیونز اور کیا کیا نہیں کہا جاتا تھا. آج اس سرزمین پہ امریکہ کا نائب صدر موجود ہے. صرف اٹس سیلف اس ایک جیسچر کی بھی اپنی جگہ بہت زیادہ اہمیت ہے نا. جی یہ بھی جو آپ نے نقشہ کھینچا یہ تو بھارت ہی کھینچتا ہے نا, اور تو کوئی دنیا کا ملک بھارت کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. ابھی سال بھر پہلے کی بات ہے کہ جب پہلگام کا وہ ہوا واقعہ وہاں پہ, تو مجھے بتا دیں کہ بھارت کے اس بیانیے پر کہ پاکستان سے لوگ آئے تھے کس نے اعتبار کیا؟ کسی ایک ملک کا نام لیتے چلے جو بھارت کے بالکل زیر سایہ نزدیک ترین ملک ہے وہ بھی کوئی نہیں مانتا. یہ بالکل ایک بے بنیاد پروپیگنڈا بھارت کی طرف سے کیا جا رہا ہے, کیونکہ وہ ایک اور بڑے ڈائنامک کو چھپانے کے لیے کیا جا رہا ہے. بڑا ڈائنامک بھارت کے اندر ہے, وہاں پہ ایک ہندتوا کی ایک لہر آئی ہوئی ہے اور مودی سرکار ہندو راشٹرا بنانا چاہ رہے ہیں, جس کے لیے پاکستان کیا مسلمان جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ بھی دشمن نظر آنے لگ گئے ان کو. تو اس وجہ سے انہوں نے دنیا کے سامنے اب یہ تو بتانا ہے نا کہ پاکستان سے 10 سال سے ہم نے رابطہ کیوں ختم کیا ہوا ہے, وجہ ہونی چاہیے نا. تو یہ وجہ ہے, لیکن یہ وجہ تو چلتی نہیں ہے نا, اب دنیا مانتی نہیں اس بات کو. تو اب تو وہاں پہ اپنے ان کے بیٹھے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم تو اپنے لوگوں کو کچھ اور بتا رہے تھے کہ یہ تو بڑا دہشت گرد ملک ہے, دہشت گردی کرتا رہتا ہے, کرواتا رہتا ہے. اور اب چینج آئے کہ وہ وہاں پہ جس طرح آپ نے کہا کہ وہاں پہ تو ایران کے بھی قائدین آئے ہوئے ہیں اور امریکہ کے قائدین بھی آئے ہوئے ہیں, نائب صدر آئے ہوئے ہیں خود بذات خود. بلکہ مجھے ایک دو ٹی وی چینلز کو دیکھا میں نے تو وہ کہہ رہے تھے جی وہ بڑی سیکیورٹی تھریٹ ہے جی, وہ نہیں آئیں گے یہ وہ اپنی طرف سے, اور ان کی بےزتی بھی کر رہی ہے امریکن ایکسپرٹس بیٹھ کے وہاں پہ. تو یہ ذرا ایک لحاظ سے میرا خیال میں کہ ہمیں یقین ہے اس بات کا, مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ پاکستان نے ان کی اس قسم کے پروپیگنڈے پہ دھیان نہیں دیا. ہم نے وہ کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس علاقے میں ایک نیٹ سٹیبلٹی پرووائڈر, استحکام کا عنصر بن کر نکلیں. ہم نے ان کے شور شرابے کا جواب اپنے شور شرابے سے نہیں دیا, ہم نے اپنی سکسس کی الحمدللہ. اس سکسس نے سیلف اتنا شور مچایا کہ پوری دنیا میں پروپیگنڈا ہو گیا ہمارے مثبت کاموں کا, اور ان کے منفی کام منفی باتیں ان کی ختم ہو گئی. نہیں آپ جس طرح آپ نے کہا نوبت یہاں تک آ گئی کہ مطلب وہ سنیما تھا کہ فارمر یو ایس ڈپلومیٹ انڈین چینل پہ بیٹھ کے پہلے تو وہ حیران ہوا کہ یار, اور لٹرلی جو اس نے باتیں کہی اس کا خلاصہ یہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ سیریسلی تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو یار, مطلب اگر ایک مہنگائی کا طوفان آتا ہے جنگ کے نتیجے میں تو تمہارا ملک 1 ارب کا ہے, وہ زیادہ متاثر ہوتا. تم لوگ اس سب کے بجائے ہر چیز کو پاکستان کی لینس سے ہی دیکھ رہے ہو, اور اس چیز میں صفحے ماتم بچھائی ہوئی ہے کہ پاکستان کیوں لیڈ لے گیا. تم لوگ یہ کہہ کے, یعنی اس نے یہاں تک جملہ کہا کہ یار اب کیا میں اسکول کروں گا تم لوگوں کو کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہو تم لوگ, یعنی وہی یعنی ٹیلی ویژن پہ کہہ رہا ہے فارمر یو ایس ڈپلومیٹ. جی اور ساتھ میں ان کے اپنے کانگریس کے ایم پی جو بہت بولتے رہتے ہیں اکثر, وہ خود اپنی حکومت کو, یعنی کانگریس کی حکومت تو نہیں ہے لیکن بی جے پی کی حکومت کو یہ کہہ رہے تھے کہ جب پاکستان یہ کام کر رہا ہے تو آپ دھرندھر 2 جو فلم ہے آپ اس کی ان کا لفظ تھا سینیمیٹک فینٹیسیز میں آپ ہو گئے. یعنی آپ سوچیں نا
کہ اب وہاں پہ بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. اور کبھی کبھی بادامی صاحب خاموشی بہت اچھا جواب ہوتا ہے. پاکستان نے بڑا صحیح ان کو کہا کہ بھئی ہم نے آپ کے لیے کوشش کی, ہم کہہ رہے تھے کہ تجارت کر لیں, ہم کہہ رہے تھے پیپل ٹو پیپل کر لیں, آپ نہیں مانتے ہیں. ہم نے کہا کہ آپ کشمیر کا مسئلہ حل کر لیں, بہت سارے مسائل حل جائیں, آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو ٹھیک ہے بھئی, آپ اپنے اس میں رہیں, ہم اپنے اس میں رہتے ہیں. اور اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ اب بھارت کے لیے کم از کم پچھلے 1 سال میں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی ہے. اب ان کی تقریباً سارے ڈپلومیٹس کو میں سن چکا ہوں, سب کے سب یہ ان کو مشورہ دے رہے ہیں سرکار کو کہ جناب پاکستان کے ساتھ بھی نارملائز کریں, چین کے ساتھ بھی نارملائز کریں, آپ نے اس خطے میں رہنا ہے. یہ آپ سارے انڈے جو ڈال رہے ہیں اسرائیل کی باسکٹ میں اور امریکہ کی باسکٹ میں, اس کا آپ کے دیش کو, جس کو دیش کہتے ہیں, اس کا نقصان ہوگا. اس جنگی جنون سے نکلیں. اب میں پلیز اعزاز صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. تھوڑی دیر پہلے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے, ظاہر ہے ڈیولپنگ اسٹوری ہے, اٹس اے بگ ڈے, اور اپنی رائے کے سب اظہار کر رہے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں ٹوڈے از اے پراؤڈ مومنٹ فار پاکستان. فیو could have imagined our nation taking a lead role on the global stage, yet here we stand. The Prime Minister, Deputy Prime Minister and our Field Marshal have played a pivotal role in restoring the country's stature and pride. Their leadership has brought renewed confidence and honor to Pakistan, making every Pakistani truly پراؤڈ. خاور صاحب, یہ تو ایک فیکٹ ہے نا کہ بے شک کسی کی کوئی بھی پاکستان کا ہر شہری اس کو یہ حق ہے کہ اس کی کوئی بھی سیاسی وابستگی ہو, ہر کسی کا اپنا ایک لنگوسٹک, ایتھنک, سیکٹیرین, ریلیجس بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. لیکن یہ جو مومنٹس ہیں یہ اس میں پورے کا پورا جواز ہے ہر پاکستانی کے لیے اپنا سر فخر سے بلند کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکانے کا, اس لیے کہ یہ واقعی یعنی ایک ایونٹ نہیں ہے بلکہ ری برانڈنگ ہے ملک پاکستان کی. سوشل میڈیا دیکھیں, مین اسٹریم میڈیا دیکھیں, جتنے بھی سیاسی سخت ترین اختلافات ہیں اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو ہم ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں پاکستان بحیثیت ہوسٹ ٹاکس کے درمیان, سو اس کو سراہا جا رہا ہے. ہر جو پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھنے والا وہ اس سارے ایفرٹ کو سپورٹ کر رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف, آپ کو یاد ہوگا انہوں نے 9 اپریل کے لیے ایک درخواست دی ہوئی تھی جلسے کے لیے یہاں پہ راولپنڈی کے اندر. تو جب ان کو بتایا گیا کہ یہ ایک اہم موقع ہے تو مہربانی فرمایا کہ آپ یہ جلسہ پھر کبھی کر لیجیے گا, اور دے ایگریڈ امیجیٹلی, اور انہوں نے کہا جی بالکل اس موقع کے اوپر جب ساری دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو آل اکراس یہ ساری سیاسی تقسیم کے باوجود اتنا اچھا ماحول ہے کہ ہر جو ہے شخص اس کے اوپر فخر کر رہا ہے, تعریف کر رہا ہے. ان کے اکاؤنٹ سے بھی تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ ہوا ہے خاور صاحب, پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے. پی ٹی آئی ایکسٹینڈ اٹس sincere prayers for success of the ongoing US-Iran talks currently underway in Islamabad. It is our earnest hope that these deliberations will produce constructive and mutually beneficial outcomes, advancing the collective interest of the Muslim Ummah, reinforcing Pakistan's strategic interest, and fostering peace, stability and prosperity throughout the wider region. پھر آصفہ زرداری صاحبہ نے بھی یہ اچھی تصویر ہے کہ ساری کی ساری سیاسی قیادت اپنے تمام تر ڈویژن سے اوپر آ کے اس چیز کی تعریف کر رہی ہے. خاور بھائی, بادامی صاحب دیکھیں اس کا میگنیچیوڈ دیکھیں کہ یہ جو جنگ چل رہی تھی, خدا نخواستہ اگر یہ جنگ آگے بڑھتی, جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وارن کیا کہ جی میں ایک سویلائزیشن کو تباہ برباد کر دوں گا خدا نخواستہ, اس کے بعد جس امیجن کہ اگر یہ معاملات آگے بڑھتے تو دنیا کا کیا نقشہ ہو جاتا. آبنہ ہرمز جو ہے وہ صرف جو اس خطے کے لیے ضروری نہیں ہے, وہ ساری دنیا کی معیشت کے پیچھے ایک ڈرائیونگ فورس ہے. I was just reading a New York Times, اس کے اندر وہ ایکسپلین کرتا ہے this is the real weapon of mass destruction, کہ اب اگر آبنہ ہرمز بند ہو جاتی ہے, ساری دنیا کی فرٹیلائزر, ساری دنیا کے ہیلیم, ساری دنیا کے جو ریئر ارتھ مٹیریل جو ہے وہ اس کی یہاں سے ترسیل ہونی ہے. چائنا دنیا کی فیکٹری بتائی جاتی ہے, تو چائنا اپنی 90% جو ہے انرجی نیڈز جو ہے یہاں سے پوری کرتا ہے. تو اگر سارا کچھ بند ہو جاتا, یہ معاملہ حل نہ ہوتا, یہ عارضی جنگ بندی انشاءاللہ جو ابھی چند گھنٹوں کے بعد ایک مستقل جنگ بندی کے اندر تبدیل ہونے جا رہی ہے, میں اپنے ذرائع کی بنیاد کے آپ کے سامنے بات کروں انشاءاللہ. تو اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہونا تھا؟ تو میرے خیال میں بحیثیت پاکستانی, بحیثیت میڈیا پرسن, ہمارے لیے تو یہ ایک بہت ایک فائنسٹ مومنٹ تو ہے ہی ہے,
لیکن دنیا ہماری تعریف کر رہی ہے، اور دنیا کا کوئی ملک، دنیا کا کوئی اہم عہدیدار، وہ یو این کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ یورپین یونین کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی بھی اس طرح کی جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کی نظریں پاکستان کے اوپر ہے اور پاکستان کے کردار کو سرار ہے. تو میرے خیال میں ایسے موقع کے اوپر اگر پاکستان کے اندر کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی شخص جو ہے یہ کہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پاکستان کیوں یہ کردار ادا کر رہا ہے، اس کو نہیں ایسا کرنا چاہیے، تو میرے خیال میں پھر اس کی کم عقلی کے اوپر آپ ماتم ہی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور تو کچھ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اوپر بھجوا سکتے ہیں، وہ ہمیں بھجوانے چاہیے بھی. اگر ایسی کوئی حرکت کرے سو ہمیں اس کے اوپر فخر کرنا ہے، اس معاملے کو کے لیے اس کو سپورٹ کرنا ہے، اس کو کامیابی کے لیے دعا گو انشاءاللہ. دعا بھی